احد کے میدان میں ہوا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جنگ پاسا پلٹ گیا تھا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ پہلے تو صحابہ نے ان کو اچھی طرح سے مارا، بھگایا، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور میدان میں جب سب بھاگ گئے تھے تو مال غنیمت صحابہ جمع کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا ایک جبل رمات چھوٹی سی پہاڑی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہیں کہوں اترنا نہیں۔ جنگ ختم ہو گئی تو وہ 50 تیر انداز صحابہ آپس میں کہنے لگے، حضور نے جنگ ختم ہونے تک کے لیے کہا تھا چلو اترتے ہیں، ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ نے کہا نہیں ابھی رکو، حضور کا فرمان آیا نہیں۔ انہی باتوں میں 40 صحابہ اتر گئے۔ وہ لوکیشن جو تھا بہت ہاٹ لوکیشن تھا جنگ کے لیے، اور جیسے ہی وہ پہاڑی خالی ہوئی، اس وقت خالد بن ولید کافروں کی طرف سے 200 گھڑ سواروں کو پیچھے سے لا کر کے انہوں نے حملہ کیا، اور بھاگے ہوئے بھی واپس آ گئے۔ مسلمان بیچ میں پس گئے، اور ایسا کہ یہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدلی 70 صحابہ کی شہادت۔ وہ بڑی دردناک جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا سینہ چیر کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا، جس میں حضرت سعد ابن ربیع کو پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، جس میں انس بن نذیر کو سوائے انگلی کے کچھ نہیں ملا، ان کا پورے جسم کو رون دیا گیا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر کے ہار میں پیرو کر کے پہنا تھا، رسی میں ڈال کر کے۔ جنگ بڑی سخت تھی۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ ایسے حالات تھے۔ اب سنیے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، بات تو یہ تھی، اسی بات نے ہمارے حوصلوں کو جوان کر رکھا ہے۔ احد کے میدان میں نقصان تو بہت تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ لے کر کے احد پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا غار نما حصہ تھا، وہاں پر پہنچ گئے۔ اب جب وہ آرام کرنے لگے تو ادھر افواہ مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ کا قتل ہو گیا، معاذ اللہ۔ کافروں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کا انتقال ہو گیا، ان کا قتل ہو چکا۔ کفار و مشرکین جوش میں بھرے ہوئے تھے، اور اس وقت جب یہ لوگ نعرہ لگانے لگے کہ محمد کا قتل ہو گیا، ابو بکر کا قتل ہو گیا، عمر کا قتل ہو گیا، جب یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے، اور احد کے اس کوہ میں جو چھوٹا سا ایک غار نما تھا، بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے۔ اس وقت ان کی باتوں کو سن کر کے، صوفیوں سنو، صوفی کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ کہہ لینے تو چھوڑو دیکھا جائے گا بعد میں۔ حضور نے ان کی باتیں سنی، اسی وقت کہا عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر فوراً پیچھے سے آئے، کہا یا رسول اللہ لبیک، حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر جواب تو ان کا، وہ میدان میں جو بک رہے ہیں اس کا جواب دو۔ جواب دینا بھی سنت مصطفیٰ ہے، اس لیے ہم جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب بھی کیا دیا وہ سنو۔ جب وہ کہہ رہے تھے محمد کا، ابو بکر کا، عمر کا قتل ہو چکا، معاذ اللہ رب العالمین، تب حضرت عمر نے پکار کر کہا ابو سفیان، فلاں بن فلاں، جن کے نام لینے تھے، کہا سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، عمر بھی زندہ ہیں، اور تمہاری آنکھوں میں گڑتے رہیں گے، تمہارے دلوں پر چبھتے رہیں گے۔ وہ شوق میں رہ گئے کہ یہ لوگ زندہ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر نعرہ لگنے لگا ادھر سے، کہا اعلو حبل، ان کے ایک بت کا نام تھا، ان کے خدا کا نام تھا حبل، اس کو نعرہ لگاتے ہوئے کہنے لگے جے ہو، زندہ ہو، زندہ باد کے نعرے، کہ ہمارے خدا کی زندہ باد یا جے ہو، اس کی وجہ سے ہم جیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
फिर उधर से सवाल एक और नारा लगा, नारे का जवाब भी देना जरूरी है। हाँ, ये जालिम काफिरों ने जब कहा लना उस्सा वला उस्सा लकुम, उस्सा भी उनके खुदा का नाम था, उन्होंने कहा सुनो उमर, हमारे पास तो उस्सा है जिसने हमें यहां इज्जत दी, तुम्हारे पास उस्सा नहीं है। हजरत उमर ने क्या कहा, जवाब में कहा अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये जवाब सुनो, ये गैरत है, जख्मी है, 70 शहीद हो चुके। अब उधर से सवाल, एक और नारा लगा, तवज्जो, एक और नारा लगा। अबू सुफियान ने कहा उमर हिसाब बराबर हो गया, बदर में हमारे 70 तुमने मारे थे, उहद में 70 तुम्हारे हमने मारे, हिसाब बराबर। हजरत उमर ने चीख करके कहा, अबू सुफियान कान खोल कर सुन ले, कोई हिसाब बराबर नहीं, वजह यह है तुम्हारे 70 जहन्नम में, हमारे 70 जन्नत में। कौन सी बराबरी, कौन सी बराबरी, कोई बराबरी नहीं है। तुम्हारे 70 जो मारे गए थे सब जहन्नम में गए, हमारे 70 जितने इंतकाल किए सब जन्नत में पहुंचे। ये हजरत उमर की तारीफ पढ़ने के बाद फिर अगर हमसे कोई कहे चुप रहो मौलाना, तो हम कहते हैं तू उमर वाला नहीं है, हो सकता है तू खटमल है, उमर वाला होगा जवाब तो देगा। आपके अंदर भी मैं चाहता हूं गैरत ईमानी इतनी रखो, बीवी के लिए, मां के लिए, बेटी और बहन के लिए रख सकता है तो मेरे अजीज, ये रिश्ते तो कब्र में जाने से पहले खत्म हो जाते हैं। उस रिश्ते के लिए कितनी गैरत होनी चाहिए जो कब्र में भी साथ दे और हशर में भी साथ, जो हमारी शफाअत करने वाला हो, जो कब्र में आने के बाद नकीरैन को हमारे सवालात जवाबात के लिए आसानी करने वाला हो। अरे जो मुस्तफा मैदान क़यामत में ये बयान करते हो कि तुम मैदान क़यामत में मुझे देखना, मेरी कैफियत ये होगी, मेरे एक कंधे पर चादर होगी जो खसक करके गिर रही होगी और मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपनी उम्मती को पकड़कर जन्नत में ले जा रहा होगा। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उनके लिए कितनी गैरत होनी चाहिए, उस मुस्तफा के लिए कितनी गैरत होनी चाहिए। अब आखिरी बात अर्ज करूं, हजरत उमर का कोई जिक्र खत्म होने वाला नहीं, लेकिन ये दवा है, मैं दवा दे करके जा रहा हूं। जाहिर सी बात है, आपको भी ये नुस्खा देता हूं, हजरत मुफ्ती शकील साहब से भी कहूंगा, जब कभी आप फुसफुसापन देखें तो स्प्रे मारें और हजरत उमर का नाम जाप करें, इंशाअल्लाह अज़ीज ये पिलपिलापन खत्म होगा। अगर बेगैरत नहीं है तो, मुनाफिक नहीं है तो, ईमान वाला इन बातों को सुनता है, उसके ईमान में इजाफा होता है। बेगैरत सुनेगा तो उसको क्या मतलब है, उसका कोई लेना देना नहीं। एक बात जो अर्ज कर रहा हूं, अब ये भी गैरत और कैसे यकीन की बात है। हुजूर बैठे हुए हैं, साहबा को कब्र के हालात सुना रहे हैं। मरने के बाद मैयत कब्र में जाएगी, दो फरिश्ते आएंगे, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, मुनकर नकीर, और सख्त तरीन सवालात करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, ये सवालात कर रहे होंगे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता है, सबको पता है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे थे तो रिक्कत तारी थी सबके ऊपर, दिल कांप रहा था, आंखें रो रही थी। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब से पूछा, ऐ उमर, तुम जब कब्र में जाओगे, ये फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे? सवाल जवाब सबके होंगे, तुम क्या जवाब दोगे? हज़रत उमर ने जवाबात नहीं दिए कि क्या देना है, पहले ये पूछा, या रसूल अल्लाह, पहले आप ये बताएं,
آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا میرے مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت باقی رہے گی؟ آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ رہیں گے کہ نہیں؟ آپ دل میں ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر دنیا کی محبتیں موت کے بعد ختم کر دی جاتی ہیں، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ میدان قیامت تک باقی ہے، جنت تک باقی رہنے والی ہے، قبر میں بھی رہے گی، حشر میں بھی محبت رہے گی۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، وجد کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ پھر یہ مجھ پر چھوڑ دے، نکیرین کو میں خود نپٹ لوں گا۔ آپ ہیں تو پھر ڈر کس بات کا؟ آپ کی محبت اگر ساتھ ہے، منکر نکیر کو کیا جواب دینا ہے وہ میں دیکھ لوں گا۔ میرے عزیزو، یہ توکل، یہ یقین، یہ بے خوفی کہیں سے آتی ہے، وہ عمر ابن خطاب کی زندگی سے سیکھنے ملتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اب جہاں سے جس کو جیسے گزارنا ہے ہم بھی تیار کھڑے ہیں، اس بات کو سوچ کر کے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ اگر ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، میرا نعرہ یہی ہے یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ،